میرے بھائیوں، مولا علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والی جو جنگ ہے، جنگ صفین، یا اس کے علاوہ بھی جنگ جمل جو ہوئی سیدہ عائشہ، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ، یا جنگ نہروان خوارج کے ساتھ، ان تینوں جنگوں میں اہل سنت اور اہل تشیع کا موقف کمبائنڈ ہے پوری امت کا کہ مولا علی خلیفہ برحق تھے، اپنی تمام جنگوں پہ وہ حق پر تھے، مخالفین کو غلطی لگی۔ اب اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے اجتہادی غلطی لگی، کوئی کہتا ہے جان بوجھ کے، اس ٹاپک کو سائیڈ پہ رہنے دیں۔ بہرحال حضرت علی کے حق ہونے پہ سب کے سب لوگ متفق ہیں۔ اب شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے کسی کو وسوسہ ہے کہ یہ ٹاپکس جو ڈسکس ہو رہے ہیں یہ تو علی کی اختراع ہے، بزرگوں نے تو کبھی یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیے، مشاجرات صحابہ پہ بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے۔ وہ خاموشی یہ اختیار کی جائے کہ ان کو گالی گلوچ نہ کریں۔ جو ان ٹاپکس پہ احادیث آئی ہیں اور نبی علیہ السلام نے خود باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو کیا یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ؟ کیا آپ نبی کو خاموش کروائیں گے کہ آپ نے آنے والے جنگوں کے بارے میں جو کچھ یہ کہا ہے آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ مسند احمد کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ میں اور کئی کتابوں میں حدیث ہے کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوض کے کتے بھونکیں گے۔ سیدہ عائشہ پہ بھونکے، وہ رو پڑیں، واپس جانے کا ارادہ کیا۔ اب نبی علیہ السلام کو تو اماں عائشہ کی عصمت کی ہم سے زیادہ قدر تھی، لیکن آپ نے تو سچائی بیان کی۔ یعنی میں تو کبھی اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہ کروں، اس کا کوئی نیگیٹو چیز ہائی لائٹ نہ کروں، لیکن نبی علیہ السلام کی پوسٹ جو ہے وہ صرف ایک خاوند کی سی تو نہیں تھی، بلکہ ایک اللہ کے ریپریزنٹیٹو تھے، اور مستقبل کی خبریں، علامات النبوہ کی یہ خبریں ہیں۔ دلائل النبوہ امام بیہقی نے 3,500 احادیث پہ پوری کتاب لکھی ہے، جس میں نبی علیہ السلام کو نبی ثابت کیا ہے اس بنیاد پہ کہ ان کی پروفیسیز اور مستقبل کی خبریں سچی ثابت ہوئی ہیں۔ اور میں اس پہ ایک جملہ بولتا ہوں جو آج تک کسی جگہ میں نے پڑھا نہیں ہے، کہ نبی علیہ السلام ایک جنگجو تھے یا پیغمبر تھے، اس میں فرق صرف یہی حدیثیں ہمیں کر کے بتائیں گے۔ کیونکہ دنیا میں جب بھی کوئی جنگجو آتا ہے نا تو وہ غلبہ حاصل کرتا ہے، اس کی وفات کے بعد پھر معاملات تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ اسکندر اعظم کو دیکھ لیں، چنگیز خان کو دیکھ لیں، تو کافر کہتے ہیں کہ تمہارا نبی بھی ایک جنگجو تھا، عرب کے لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے اس نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دی۔ اسی لیے دیکھو جب وہ چلے گئے پیچھے یہ بھی لڑنا شروع ہو گئے۔ لاجیکلی تو بات ان کی بڑی ساؤنڈ ہے۔ اس کا تدارک ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ اسکندر اعظم جب گیا تھا نا تو وہ یہ نہیں بتا کے گیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ ہوگا اور یہ بندہ یہ کرے گا۔ چنگیز خان بھی نہیں بتا کے گیا۔ یہ چیز آپ کو ممتاز کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے جنگجو بادشاہوں سے۔ آپ تو حسین کے بارے میں رو رہے ہیں، مسند احمد میں حدیث ہے کہ میرے اس بچے کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا اور 50 سال بعد۔ اچھا، اسی طریقے سے عمار ابن یاسر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور کب؟ تقریباً 28-30 سال کے بعد۔ یہ تو ایک پورا ٹاپک ہے۔ امام بیہقی کی کتاب ہے المتوفا 458 ہجری، جو امام حاکم نیشا پوری کے شاگرد ہیں، دلائل النبوہ اردو میں چھپ چکی ہے 6 جلدوں میں، وہ آپ پڑھ کے دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی خبریں کیسے پوری ہوئیں۔ یہ آپ کو ممتاز کرتی ہے کہ آپ جنگجو نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹائنیز ڈیٹیل تک اپنے بعد آنے والے واقعات، یعنی 1000 سال بعد تک کے واقعات جو اب ہم ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں، تاتاریوں کی جنگوں تک کا ذکر موجود ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہوں گی۔ تو یہ فرق ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ کوئی میری اختراع نہیں ہے، بلکہ اسپیسیفکلی جنگ جمل، صفین، نہروان کے اوپر باقاعدہ محدثین نے باب باندھے ہیں، اور اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب اس روئے عرض پہ حدیث اور آثار کی ہے المصنف ابن ابی شیبہ، جو امام بخاری، امام مسلم کے استاد ہیں، اور مسلم شریف میں 1500 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ سے ہیں۔ 20% آف صحیح مسلم جو ہے وہ امام ابن ابی شیبہ سے ہے۔ المتوفا 235 ہجری، تقریباً 39,000 احادیث اور آثار انہوں نے جمع کیے ہیں۔ 39,000۔ یہ اس کی آخری جلد ہے، یہ بھی اردو ترجمہ ہو کے مکتبہ رحمانیہ کی طرف سے آ چکا ہے۔ اس میں آپ کو بتاتا ہوں جنگ جمل، صفین، نہروان پہ پورے چیپٹر ہیں، اور یہ ہم نے چیپٹر اپنی ویب سائٹ پہ 5D ریسرچ پیپر کے نام سے 187 آثار چڑھا بھی دیے۔ یہ جی المصنف ابن ابی شیبہ۔
احادیث اور آثار کا اہل سنت کے پاس اس سے بڑا کوئی مجموعہ نہیں ہے. آلموسٹ 39,000 احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے. اس کا آخری چیپٹر ہی ہے کتاب الجمل، جس میں 3 باب ہے. پہلا سیدہ عائشہ طلحہ زبیر کے اس قافلے کے بارے میں، جمل کے بارے میں، دوسرا صفین کے بارے میں، اور تیسرا نہروان کے بارے میں. یہ ان کو دکھا دیں. 187 احادیث اور آثار انہوں نے جمع کیے ہیں کتاب الجمل چیپٹر میں. یہ ہم نے PDF اس کا بنا کے اپلوڈ کر دیا اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پہ، ریسرچ پیپر نمبر 5D کے عنوان سے. ٹھیک ہے جی، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو اس لیے کلیئر کر دیا کہ تاکہ مشاجرات صحابہ پہ، صحابہ اکرام کے ان اختلافات پہ ہمارے محدثین نے باقاعدہ یعنی کتابیں لکھی ہیں، چیپٹرز بنائے ہیں. اب ہم آپ کو بھی اپنا ایک چیپٹر دکھاتے ہیں جو ہم نے بھی لکھا ہے الحمدللہ. یہ میرے بھائیوں، یہ آپ کو سب کو اینڈ پہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے، زیادہ تر بخاری و مسلم سے جمع کی ہیں. شہادت عمر سے لے کر واقعہ کربلا تک، جنگ صفین، نہروان، جنگ جمل کے اوپر، اور واقعہ کربلا کے حقیقی اسباب، اور شہادت عثمان کے بھی حقیقی اسباب. ایک تو وہ جعلی اسباب ہیں جی، ایک عبداللہ بن سبا تھا، 10,000 صحابہ کی مت مار دی اس نے، نعوذ باللہ. نہیں، چند لوگوں کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے یہ ایک فرضی کریکٹر گھڑا. عبداللہ بن سبا آیا تھا بعد میں، لیکن مولا علی نے اسے قتل کروایا. شہادت عثمان میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. وہ کچھ اور اسباب تھے جو بخاری مسلم میں آئے ہیں، وہ میں نے بیان کیے ہیں. ویسے آپ میرے یوٹیوب پہ بھی کلپ دیکھ لیں، رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن اسباب آف شہادت عثمان، ایک یہ کلپ ہے. اور رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن کیا حضرت معاویہ کے کاتب وہی تھے، میں نے بتایا تھے لیکن کچھ اور چیزیں بھی تھیں. اور تیسرا کلپ ہے رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن ہز اسٹیٹمنٹ اباؤٹ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 ہے. رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار اور ساتھ میرا نام لکھیں، وہ کلپ کھل جائیں گے. یہ میرے بھائیوں سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا، اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی ترجمہ ہوا، پھر انگلش ترجمہ ہوا، اور انشاءاللہ تعالی فارسی ترجمہ بھی آلموسٹ ہو چکا ہے، وہ بھی آ جائے گا مارکیٹ میں. اور بنگالی اور پشتو کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا ہے. ویسے تو عربی لکھ دیا تو علماء کے لیے تو عربی کافی ہونی چاہیے، لیکن ایڈی مشکل عربی ہے، وہ کہتے ہیں ترجمہ لے دو، کیونکہ حدیثوں کی عربی ذرا مشکل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو قرآنک عربی کے. بہرحال یہ آپ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جی، ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پہ 5B ریسرچ پیپر ہے. واٹس ایپ کے ہمارے جو بھائیوں کے نمبرز دیے ہیں ان سے PDF فری منگوا سکتے ہیں. ہارڈ کاپی یہ لاکھوں روپے کی مفت پورے ملک کے اندر تقسیم ہوتی ہے. یہاں پہ بھی جتنے 70-80 لوگ ہیں ان کو بھی ملے گی، بعد میں بھی. اور جو لوگ کیمرے پہ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، ماشاءاللہ لاکھوں لوگوں تک یہ پہنچے گی، تو وہ ہمارے عثمان بھائی سے رابطہ کریں جو بیچارے پورا دن ڈاک لکھتے رہتے ہیں، اور فری ڈاک جاتی ہے. ماشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے فضل سے 1 لاکھ روپے سے زیادہ کی ڈاک ہماری مہینے کی الحمدللہ جا رہی ہے فریلی پورے ملک کے اندر. اور اللہ تعالیٰ یہ معاملات چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو اس حوالے سے یعنی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، جو لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں. ہر بندے نے اپنی ڈیوٹی بانٹی. میری ڈیوٹی ویڈیو ریکارڈ کروانا ہے، فرحان بھائی کی ڈیوٹی جو ہے وہ ویڈیو کی ریکارڈنگ ہے، ورنہ تو ان کو بھی ہمیں 5-6 ہزار روپیہ ریکارڈنگ کا دینا پڑ جائے. یہ اپلوڈنگ کرتے ہیں فرحان بھائی. اس طرح ہر بندوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیز بانٹی ہوئی ہیں. تو عثمان بھائی کا نمبر انٹرنیشنل نمبر نوٹ کر لیں، +92 پاکستان کا کوڈ ہے، اور پاکستان سے کریں گے تو 0321، باہر سے کریں گے تو +92 321 321 59000162 0321 59000162، اور باہر سے کریں گے تو +92 321 59000162. واٹس ایپ یوز نہیں کرتے، ان کو ٹیکسٹ کریں، فون پہ رابطہ کریں، فری آپ کے گھر میں 5B کی کاپی انشاءاللہ تعالی پہنچ جائے گی. آج میں جتنی باتیں کروں گا یا کر چکا ہوں وہ سب کی سب اس کے اندر موجود ہیں. تو آپ کو اب ٹینشن نہیں لینی، بے فکری سے گفتگو سنیں کہ بھئی میں نوٹس بنا لوں. نوٹس بنانے کی ضرورت نہیں، نوٹس آلریڈی ہم نے بنائے ہوئے ہیں اس حوالے سے الحمدللہ. گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے اس ٹاپک کے اوپر میرے بھائیوں. 3 احادیث میں جنگ صفین چونکہ ڈسکس ہو رہی ہے میں اس حوالے سے پیش کر دوں، ورنہ صفین پہ ہی میں 3 گھنٹے بول سکتا ہوں. اس پمفلٹ میں نے حدیثیں دکھائی ہیں، یہ لکھ دی ہوئی ہیں.
پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں 2676، سنن نبی داؤد میں 4607، سنن ابن ماجہ میں 42 ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا، ہر آنکھ اشک بار تھی، گویا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا، دیکھنا اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، دین میں بدعتوں سے بچنا اور اپنی داڑھوں سے میرے خلفاء راشدین اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، گمراہیوں سے بچنا، ہر گمراہی جو ہے وہ دین میں ہر نیا کام گمراہی ہے، اور سنن نسائی میں آگے الفاظ موجود ہیں ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تو میرے بھائی اسی لیے چاہے حضرت ابو بکر کے مخالفین ہوں، چاہے حضرت عثمان کے مخالفین ہوں، چاہے حضرت علی کے مخالفین ہوں، ہم تمام کو خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت سمجھتے ہیں، اور ہم خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں اور ان کے مخالفین کے خلاف ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان کی جب شہادت ڈسکس ہو جس میں پیورلی کئی اصحاب بھی شامل ہیں، خود حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے یہ ریولوشن چلانے والا محمد بن ابی بکر، بعد میں وہ پیچھے ہٹ گئے، تو ادھر کہنا چاہیے یہ صبائی پارٹی ہے، منافقین ہے، یہودیوں کی سازش ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ صحابہ کرام کو اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کی پالیسیز سے، وہ اختلاف جینون تھا، لیکن جو ایکسٹریم چلا گیا معاملہ وہ غلط تھا۔ اب یہ الگ سے ٹاپک ہے، وہ آپ یہ ریسرچ پیپر پڑھیں اور میری ویڈیوز دیکھیں، شہادت عثمان یوٹیوب پہ کہیں جا کے لکھیں نا تو میرے کلپ ٹاپ کے اوپر لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم خلفاء راشدین کے ساتھ ہیں، چاہے وہ حضرت ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ حدیث جو ہے یہ آ کے اس کو کہیں کہ آپ یہ استعمال کے قابل نہیں، حضرت عثمان پہ آگے بریک لگ گئی، نہیں، حضرت علی کے مخالفین بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ تکفیر کسی کی نہ کریں، علمی اختلاف رکھیں۔ دوسری حدیث مسند احمد میں 11307 ہے، مستدرک للحاکم میں 4621 ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں 8457 ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ۔ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا، شعیب آرنوت نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی، شیخ البانی نے بھی، کہ نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے ایک دن باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا دور چل کے گئے صحابہ کے ساتھ، تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی۔ آپ نے اپنی وہ جوتی اتار کے سیدنا علی کو گانٹھنے کے لیے دے دی، اور کچھ دور جا کے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حضرت علی وہ جوتی گانٹھنا شروع ہو گئے وہیں بیٹھ کے، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ علی کا انتظار کرو، وہ آ جائے تو پھر چلتے ہیں، کیونکہ ایک جوتی پہن کے تو چلنا بھی دشوار ہے۔ نبی علیہ السلام نے دونوں جوتیاں اپنی اتار کے حضرت علی کو دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، جہاں پہ حضرت ابو بکر عمر بھی موجود تھے اس محفل میں، کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے مبعوث کیا، قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے ایز اے لاسٹ ریزارٹ کافروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی، مجبور ہو گئے۔ تم میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جسے قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی۔ اب یہ بہت بڑی فضیلت تھی کہ نبی علیہ السلام کو کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن کی تنزیل کی خاطر، اور اس صحابی کو قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی، جو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 17 میں آیا نا کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آ جائے۔ اس آیت کی پریکٹیکل تفسیر تم میں سے ایک شخص بننے جا رہا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 ہے، 17 نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا، حالانکہ آپ علیہ السلام کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلتا تھا، پورا اوائڈ کرتے تھے، نہ کا لفظ نہ بولوں، نہ بولوں ہی نہ، اسی لیے کسی کو نہ کرتے بھی نہیں تھے، جو کچھ تھا لوگوں کو دے دیا کرتے تھے۔ مجھے ضمناً ایک حدیث یاد آ گئی صحیح بخاری میں، نبی علیہ السلام ایک چادر اوڑے ہوئے آئے باہر، ایک صحابی آیا، کیا رسول یہ چادر مجھے دے دیں۔ آپ اندر گئے، پچھلے باقی صاحب نے کہا حضور کے پاس تو اوڑھنے کے لیے اس وقت چادر ہی ہے، کیا تم نے وہی مانگ لی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا میں نے تو اس لیے مانگی ہے کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام آئے
اب آپ نے اوپر والی چادر بھی اتار لی, صرف تہمت پہنی ہوئی ہے, وہ چادر فولڈ کر کے اس کو گفٹ کر دی. آپ کرتے ہی نہیں تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ واقعی اس صحابی کو پھر اسی چادر میں دفن بھی کیا گیا, اتنا خوش نصیب وہ شخص تھا. تو نبی علیہ السلام لا نہیں کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی, یا رسول اللہ میں ہوں؟ فرمایا لا. حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ, کیا میں ہوں وہ خوش نصیب؟ فرمایا نہیں, بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹھ رہا ہے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ یار اتنی بڑی فضیلت مولا علی کے لیے جو ابو بکر عمر کو نہیں ملنے والی. تو حضرت علی سے انہوں نے کہا یا رسول, نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا. حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پتہ تھی کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے. تو میرے بھائی جسے یہ پتا ہو کہ اس نے نبی کے بہاف پہ تلوار اٹھانی ہے, اس کے بارے میں یہ کہنا کہ علی پچھتاتا تھا بعد میں. وہ جی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ جنگ جمل میں جب مخالفین کی لاشیں دیکھیں تو مولا علی رو پڑے اور کہا کہ کاش میں صرف جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی فوت ہو جاتا. اور میرے بھائی وہ تو یہ روتے تھے کہ یہ دن نہ مجھے دیکھنا پڑتا. کہاں پہ علی جس نے 8 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور اس کی زندگی میں رومن اور پرشین امپائرز گری, اور اسی کو اپنی زندگی میں یہ لمحہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اسلامک ریاست ٹوٹتی جا رہی ہے, تو وہ تو یہی کہے گا نا کاش میں پہلے ہی مر چکا ہوتا, یہ برے دن نہ آتے مسلمانوں کے اوپر. جیسا کہ سیدہ مریم کو جب فرشتے نے آگے بشارت دی کہ تیرے بیٹے کو ہم نشانی بنانے والے ہیں, تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ سورہ مریم میں آتا ہے کاش میں مر کے مٹی ہو چکی ہوتی. تو کیا ان کو حضرت جبرائیل کی بشارت پہ یقین نہیں تھا؟ لیکن ظاہر ایک ٹینشن تو تھی, انسان تو تھے. حضرت سیدہ مریم کیا میں بچہ لے کے جاؤں گی, حالانکہ فرشتے نے پوری تسلی دی اللہ تیرے ساتھ ہے, لیکن انسان تو انسان ہے نا. تو یہ حضرت علی اپنی جنگ پہ نہیں پچھتاتے تھے. جس کو نبی کی مور لگی ہو وہ تو دھڑلے سے جنگ کرتا ہے, اسی لیے تینوں جنگوں میں کلین سویپ کیا ہے, جو آپ کرکٹ کی فیلڈ میں کہتے ہیں نا کلین بولڈ کیا ہے سب کو. صحابہ ساتھ تھے, تینوں براعظموں میں لوگ آپ کے ساتھ تھے, مولا علی کے ساتھ. تو پچھتاتے تھے. یہ شریف آدمی یہی ہوتا ہے کہ وہ مخالفین پہ بھی وہی روتا ہے. ٹھیک ہے, طلحہ کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے تو مولا علی گریہ کر رہے ہیں. نہج البلاغہ میں بھی ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ جمل کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں. تو مولا علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا چلا اچھا ان کو پتا ہے کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ یہ جنگیں لڑنی ہے. تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 2812, مسلم میں 7320, اور بخاری میں ایک اور طریق بھی ہے 447, 2812 بھی ہے 447 بھی. عمار ابن یاسر کے بارے میں یہ حدیث اتنی سخت حدیث ہے کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے علی بھائی جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں نا میں کانپ اٹھتا ہوں کہ میں اس کی تعویل کیا بیان کروں. مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا یا خندق کا موقع تھا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اور بخاری کا میں جو طریق پڑھ رہا ہوں 2812 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اسلام 360 میں بھی آپ دیکھ لیں 447. باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں. اے پتھر تو اڈے لے نہیں اٹھا وڈے وڈے وٹے. اور عمار ابن یاسر عمر اس وقت ان کی تقریباً 60 سال کے قریب تھی, 2 پتھر اٹھائے میں. اتنا جوش مسجد نبوی کی تعمیر میں. نبی علیہ السلام نے دیکھا, بڑا پیار آیا. اب دیکھیں نبی علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوگی جن کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے بعد اس کے ساتھ یہ ہونا ہے, اس کے ساتھ یہ ہونا ہے. میں کہتا ہوں ہمیں اگر پتہ چل جائے اپنی زندگی میں کہ میرے فلاں فلاں کے ساتھ یہ ہونا ہے, اس کی کیا حالت ہوگی. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے عمار ابن یاسر کے جسم سے داڑھی سے مٹی جھاڑی. کہا وائے عمار, افسوس ہے عمار, تو ہی دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے. اے سمیہ کے بیٹے عمار, وائے افسوس, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, اور وہ باغی جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. عمار کے مخالفین کو نبی علیہ السلام نے فرمایا باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت. سر یہ کسی شیعہ کا فتویٰ نہیں ہے, کسی سنی کا فتویٰ نہیں, نبی علیہ السلام کا فتویٰ ہے. صحیح بخاری 2812 اور 447. عمار نے کہا اے اللہ میں فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. دعا ہی کر سکتے تھے, تقدیر میں تو فیصلہ ہو چکا ہوا تھا. عمار ابن یاسر جنگ جمل سیدہ عائشہ طلحہ زبیر کیوں ہارے؟ عمار ابن یاسر مولا علی کے ساتھ تھے.
جب کوئی مولا علی کو کے ساتھ عمار بن یاسر کو دیکھتا تھا کہتے نا 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 اس کے بارے میں تو نبی نے فرمایا ہوا ہے اسے باغی جماعت قتل کرے گی، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اسی لیے سیدنا طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے، حضرت زبیر بھی پیچھے ہٹ گئے جنگ جمل میں۔ اب مسند احمد میں حدیث ہے 16,744 اور المستدرک للحاکم میں 5661، سلسلۃ الصحیحہ شیخ البانی کے 2008 ہے۔ امام ذہبی اور امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا کہ ایک صلح حدیبیہ کا صحابی تھا ابو الغادیہ، مسند احمد میں ایک چیپٹر ہے مسند ابی الغادیہ، وہی آپ کھول کے پڑھ لیں، اس کے ہاتھوں عمار بن یاسر شہید ہو گئے۔ وہ حضرت معاویہ کی طرف سے آیا تھا اور یہ حضرت علی کی طرف سے۔ بعد میں پوری زندگی ابو الغادیہ روتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے، اور عمار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی کہ عمار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت عمار کو دوزخ کی طرف بلائے گی، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور اس پہ شیخ البانی نے پھر بڑے کامنٹس کیے ہیں، بڑے سخت کامنٹس کیے ہیں۔ آج وہ ٹائم نہیں میں اس کو ڈسکس کروں، آپ 5B ریسرچ پیپر پڑھ لیں، آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی۔ شیخ البانی کو تو صرف اہل حدیث مانیں گے نا۔ بعض ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ جی وہ ابو الغادیہ چونکہ صلح حدیبیہ کا صحابی تھا اس لیے بخشا جائے گا۔ شیخ البانی نے کہا اللہ کے نبی سے ٹکر مت لو، صلح حدیبیہ والے سارے بخشے جائیں گے، لیکن جس کو اسپیسیفائی حضور نے کر دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے، آپ اس کو جنت کی گارنٹی کس طرح دے رہے ہیں؟ وہ اسپیسیفک ہوگی نا۔ تو شیخ البانی نے بڑی جرت کی ہے۔ بہرحال یہاں پہ میں چونکہ بریلوی مکتبہ فکر کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے اور دیوبند کے حوالے سے، تو میں ان کو حوالہ دیتا ہوں ان کے ہی بڑے امام کا، بہت بڑے امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری لکھی صحیح بخاری کی شرح 852 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہی کے زمانے میں ایک بہت بڑے حنفی عالم ہیں، میں دل سے ان کی بڑی قدر کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی حب اہل بیت رکھنے والے تھے، امام بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ تعالی، المتوفی 855 ہجری۔ ابن حجر 852 ہجری میں فوت ہوئے، 855 میں، دونوں نے ایک زمانے میں ہی بخاری کی شرح لکھی ہے۔ ان کی شرح ہے فتح الباری، ان کی ہے عمدۃ القاری، یہ حنفیوں کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، فقہ حنفی کو پورا ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ۔ صحیح بخاری میں جب حدیث آئی نا 7083، جو حدیث ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائے تو دونوں دوزخ میں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قتل کرنے والا دوزخ میں، مقتول کیوں؟ فرمایا اس نے تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ اس کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے یہ ایشو ڈسکس کیا کہ صحابہ بھی تو آپس میں لڑے ہیں، اب ان دونوں میں سے کیا دونوں دوزخ میں جائیں گے؟ کریٹیکل ایشو تھا نا۔ اس ٹاپک کو میں ادھر ہی چھوڑتا ہوں، اس کو انشاءاللہ ایک دفعہ تو میں نے آپ کے ساتھ کوسچن آنسر میں ایڈریس بھی کیا۔ بہرحال میں صرف امام عینی کے کمنٹس بتاتا ہوں کہ امام عینی کے کمنٹس ورڈ بائی ورڈ، یہ آپ لوگوں کو میں نے ای میل بھی کر دی، اگر کوئی بعد میں منگوائے، یہ کمنٹس جو ہیں وہ غلام سعود سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں بریلویوں نے خود نقل بھی کی ہیں، ورڈ بائی ورڈ۔ امام عینی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے علماء کی اور ائمہ کی رائے نقل کی کہ بھئی حضرت علی کے ماننے والے کو 2 اجر ملیں گے اور حضرت معاویہ کی جماعت کو 1 اجر ملے گا، جو آج بھی علماء کہہ رہے ہوتے ہیں جی دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ حالانکہ گورا تو یہ بات کبھی نہیں مانے گا کہ ایک جنگ جس میں ہزاروں لوگ مر جائیں اور دونوں ہی ٹھیک ہوں، جبکہ نبی علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں کہ عمار جو ہے جنت کی طرف بلائے گا اور عمار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے، تو پھر سب دونوں بیک وقت کیسے ٹھیک ہو گئے؟ یہ دھوکہ آپ کسی اور کو دیں۔ تو جرت کرنے والے لوگ ہیں، امام عینی نے جرت کی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ورڈ بائی ورڈ امام عینی کے کمنٹ سنیں۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی کیسے کہہ دیا جائے جبکہ ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے؟ حالانکہ ان کو یہ حدیث پہنچ چکی تھی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار کو حضرت معاویہ کے گروہ نے شہید کیا تھا۔ کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برابر چھوڑ دے بجائے اس کے کہ وہ 1 اجر کی امید رکھتے ہوں؟ یہ جناب امام عینی کے کمنٹس ہیں۔ امام عینی وہ ہیں کہ حنفی شاید وضو کر کے ان کا نام لیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ اس پہ کیوں نہیں خوش ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے بجائے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں 1 اجر ملے گا، کہ جب ان کو یہ حدیث بھی بعد میں پتہ چلا، یہ ان حدیثوں میں آتا ہے مسند احمد میں کہ بعد میں لوگوں نے آ کے بتایا بھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، تو انہوں نے پھر اپنی غلطی کی تعویل کی، انہوں نے کہا علی کیوں لے کے آیا تھا عمار کو ساتھ، نہ لے کے آتا تو نہ شہید ہوتا۔
پھر حضرت علی کو بھی غصہ آیا جب بات پہنچی. حضرت علی نے کہا کہ پھر معاویہ کو کہو کہ پھر حمزہ کا قاتل نبی علیہ السلام تھے, نہ لے کے جاتے تو نہ حمزہ قتل ہوتا. تو کہہ رہا ہے کہ میں عمار کا قاتل ہوں, تو پھر حمزہ کے قاتل نبی علیہ السلام تھے کہ غزوہ احد میں ساتھ لے کے گئے. یعنی وہ بات اس کے اوپر تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلا شخص اس امت میں جس نے اپنی واضح غلطی کی غلط تعویل کی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمار کے قتل کی اتنی غلط تعویل کی. بس میں اتنے کمنٹس کے اوپر رہتا ہوں, میں پارلیمانی زبان سے آگے نہیں جانا چاہتا. یہ کامنٹس کیے, اور یہ جو کامنٹس ہیں یہ ان کے اپنے کامنٹس نہیں, امام نسائی کے بھی یہی کامنٹس ہیں. امام نسائی رحمہ اللہ, جن کی یہ سنن نسائی پڑھی ہوئی ہے مسلم کے نیچے, اہل سنت کے مین امام ہے, 303 ہجری میں فوت ہوئے. جب دمشق گئے تو آپ کو پتا ہے اسپین میں تو آل امیہ کی حکومت رہی, باقی جگہ آل عباس کی تھی, وہ تو سب و شتم ختم ہو گیا. دمشق میں لوگ حضرت علی پہ ابھی تک لعنت کرتے تھے, 300 سال گزر چکے تھے. تو حضرت امام نسائی کو بڑا غصہ آیا, انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ میں حضرت علی کے فضائل پہ ایک کتاب لکھوں. انہوں نے ایک کتاب لکھی خصائص علی, ٹھیک ہے, خصائص علی, 194 احادیث صرف مولا علی کی شان میں بیان کی. اور انہوں نے جب درس شروع کیا تو وہاں پہ لوگ ناسبی بیٹھے تھے. ناسبی وہ ہوتے ہیں جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں, رافضی وہ ہوتے ہیں جو حضرت ابوبکر و عمر پہ سب و شتم کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی حضرت معاویہ کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کریں. تو انہوں نے پہلے میرے لیے گل کی تھی کہ یار میری زبان بند رہنے دو. ان کا نہیں بتائیں. انہوں نے کہا کہ معاویہ کو اللہ تعالیٰ صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اور پھر کہا کہ مجھے تو معاویہ کے بارے میں صرف ایک صحیح حدیث پتہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے. اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ بات کی تھی. وہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں, رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار آن کیا حضرت معاویہ کاتب وحی تھے. وہ کاتب وحی والی بات جہاں سے لیتے ہیں اس میں پوری بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے, میں اس کو سکپ کر رہا ہوں, 5B میں آپ خود پڑھ لیجئے گا. تو ان کا یہ حدیث ہی ہے, بس یہ بات کی تو ناسبی ان پہ ٹوٹ پڑے, ان کو اتنا مارا, ان کی شرمگاہ کے اوپر بھی ضربیں لگائی, حتیٰ کہ وہ قریب المرگ ہو گئے. تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے اسی حالت میں مکے لے جاؤ. مکے لے گئے, اور ان کی خواہش تھی کہ اہل بیت کے گھر تھے نا مکے میں جہاں پہ, انہوں نے کہا مجھے وہاں پہ دفن کرنا. اہل بیت کے لیے شہید ہوئے اور ان کی لاش وہاں پہ پھر دفن کی گئی. یہ جو باب بنو ہاشم ہے نا خانہ کعبہ شریف کا, اس کے پاس ان کو دفن کیا گیا. اب تو خیر وہ ان کی قبر کے آثار مٹ چکے ہیں, لیکن وہ اس طرف دفن کیے گئے تھے. یہ ان کی شہادت کا واقعہ تواتر کے ساتھ تمام ائمہ اہل سنت نے, امام زابی ہوں باقی ائمہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی کی محبت میں یہ شہید ہوئے ہیں. امام نسائی انہوں نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے تھے. خصائص علی انہوں نے لکھی, یہ بھی اردو میں آ چکی ہے. میں بریلویوں کا ترجمہ ہی دکھاتا ہوں. غلام سعود سعیدی صاحب میرے استاد, ان کے بڑے لائق ترین شاگرد, اور آپ سمجھ لیں یہ اس دور کے بریلویوں کے محدث ہیں. قاری ظہور احمد فیضی صاحب, میری ان سے پرسوں تقریباً آدھے گھنٹے کی فون پہ بات بھی ہوئی ہے, بڑی شفقت فرمائی انہوں نے خصائص علی کی شرح لکھی ہے آلموسٹ کوئی 1200-1300 صفحوں پہ. یہ یوٹیوب پہ ہم دکھا دیتے ہیں, آپ یہ خریدیں بھی. ضیاء القرآن پبلیکیشن سے بھی آپ کو مل جائے گی, مکتبہ باب العلم سے اور جامعہ علی المرتضیٰ لاہور سے شائع ہوئی ہے. ضیاء القرآن پبلیکیشن جو لاہور میں, ان کو فون کریں, ان سے بھی آپ کو یہ مل جائے گی خصائص علی. یہ دکھائے جی بریلویوں کا ترجمہ ہی ہے حضرت علی کی شان پہ 194 حدیث, اور انہوں نے تو ماشاءاللہ تمام تاریخی روایتیں اور تمام چیزیں بیان کی ہیں. اور اس کتاب کی فضیلت کے لیے میں آپ کو ایک بات ہی کافی ہے, اس کتاب کے اوپر تقریض لکھی بھی تو نہیں لیکن زبانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈائریکٹ ایک بریلوی عالم دین ہے, مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں, ان کا نام میں نہیں لیتا. وہ کہتے ہیں طارق جمیل صاحب نے یہ پوری کتاب پڑھی ہے خصائص علی ظہور احمد فیضی صاحب کی, اور کہتے ہیں کہ جی طارق جمیل صاحب کے الفاظ تھے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو خلافت و ملوکیت لکھی ہے نا, اگر اس میں کہیں کوئی سکم باقی رہ گیا تھا نا تو اس شخص نے وہ پورا کر دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو گریڈنگ میں خلافت و ملوکیت سے اوپر کتاب سمجھتا ہوں. یہ طارق جمیل صاحب نے کہا. ٹھیک ہے جی, خصائص علی حضرت علی کی شان میں امام نسائی نے لکھی ہے, اور یہ جو شرح لکھی ہے نا انہوں نے ظہور احمد فیضی, اور یہ طارق جمیل صاحب کا ہی حوصلہ ہے کہ دیوبندی عالم ہو کے ایک بریلوی عالم کی شرح کو کہہ رہے ہیں کہ اتنی بہترین شرح ہے. یہ طارق جمیل صاحب کے چونکہ کامنٹس ہیں اس لیے میں اس کتاب کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں. یہ تو 1000 کاپیاں اس کی اس وقت 2011 میں چھپی تھی, شاید ساری بھی نہ بکی ہوں, لیکن امید ہے انشاءاللہ جب ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو پھر نئی پرنٹنگز کروانی پڑ جاتی ہیں لوگوں کو.
تو یہ نیکی کریں, اور ان کے ساتھ بھی نیکی ہے. یہ کتاب پہ اگر کوئی نمبر لکھے ہیں تو میں بول بھی دیتا ہوں آپ کو. ہاں جی لکھیں براہ رابطہ. ایک نمبر ہے 030024955037, دوسرا نمبر بھی 0300 کے ساتھ ہے 45173665, تیسرا نمبر بھی 0300 کے ساتھ ہے 41500021. ان تینوں میں سے اس مصنف کا نمبر کوئی بھی نہیں ہے. ان کا نمبر میرے پاس سیف ہے. ان کا نمبر میں ان کی اجازت کے بغیر اس طرح ان کیمرہ بتا نہیں سکتا. جو لکھے ہیں انہوں نے, میں نے وہ بتا دیے تاکہ اگر کسی نے کتاب منگوانی ہو تو یہ منگوا سکتے ہیں. میں تو 2012 میں خریدی تھی, اس وقت ساری پڑھی تھی, تو آج یہ اتنے سالوں کے بعد ضرورت پڑی. شکر ہے یہ کتاب بڑی مشکل سے ملی ہے. یہ کہیں ایک بھائی کو دی تھی تو وہ شکر ہے کہ آخری وقت میں مل گئی. یہ بھی کرامت ہوئی ہے جی, ورنہ یہ بیچارے ڈھونڈ رہے ہیں, 1 مہینے سے نہیں مل رہی تھی. لیکچر سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے گھر فون کیا, ان کے لب گئی ہے. او بھائی اے اللہ دی تائید ہے. کل تک بھی میں اتنا پریشان, میں نے وہ شاپ پہ بھی فون کیا, وہ کہتے ہیں نسخے ختم ہوئے ہیں لاہور سے. میں نے کہا لو, پہلے میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ لوگوں کو کہوں کہ لاہور سے لیتے ہیں, میں نے دکھانی ہے. آج میں درس سے پہلے بڑا پریشان تھا, میں نے اس کو پھر گلا کیا, میں نے کہا یار میں نے دکھانی تھی وہ کتاب. ویسے تو میرے پاس اور لوگوں کی بھی موجود ہے, لیکن بریلویوں کی دکھائیں تو وہ اپنا ترجمہ پڑھیں گے. تو انہوں نے بائی چانس فون کیا, کہا لب گئی ہے. ان کی وائف نے کہا شکر الحمدللہ ہم نے یہ دکھا دیا, اللہ کا شکر ہے. یہ علامہ عینی کے یا امام نسائی کے کامنٹس اپنے ذاتی نہیں ہیں. ان کو سپورٹ ملتی ہے مولا علی علیہ السلام کے کامنٹ سے بھی, عمار ابن یاسر کے کامنٹ سے بھی, عبداللہ بن عمر کے کامنٹ سے بھی. 5B ریسرچ پیپر میں نے سارے لکھ دیے ہیں. میں آپ کو جستا جلدی بتا دیتا ہوں. المستدرک الحاکم میں 6360 نمبر حدیث ہے. مجموع الزوائد میں 12054 ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی کسی بات کا اتنا غم نہیں ہوگا جتنا مجھے اس بات کا غم ہے کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کے مولا علی کے مخالفین باغیوں کے خلاف قتال نہیں کیا. یہ لوگ پیش کرتے ہیں نا, عبداللہ بن عمر بھی تو دیکھیں وہ غیر جانبدار ہو گئے تھے. سر وہ غیر جانبدار ہوئے ہیں, لیکن موت کے وقت آل امیہ نے ان کو شہید کروایا. حجاج ابن یوسف نے ان کے پاؤں میں زہر آلود نیزہ مروایا تھا, صحیح بخاری میں موجود ہے. جس آل امیہ کی مخالفت انہوں نے نہیں کی, انہوں نے ان کو بھی نہیں بخشا. تو عبداللہ بن عمر آخری وقت میں کہتے تھے, حاکم میں 6360 ہے, اب ہم نے یہ اس میں ڈال دی ہوئی ہے اس میں, کہ مجھے مولا علی کے ساتھ مل کے سورہ نساء آیت نمبر 59 وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, حکمران کی بھی اطاعت کرو, اور سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 کے باغی گروہ کے خلاف قتال کرو. مجھے اللہ کا حکم مانتے ہوئے مولا علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا کہ اسلامی نظام بچ جاتا, ابو بکر و عمر کی خلافت دوبارہ سے زندہ ہو جاتی. لیکن تقدیر غالب آئی. سنن کبریٰ البیہقی میں 16498 نمبر حدیث ہے. عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ اہل شام کے بارے میں یہ مت کہو کہ انہوں نے کفر کیا, بلکہ کہو کہ انہوں نے فسق کیا, انہوں نے ظلم کیا. یعنی جنگ صفین جو مولا علی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ان کو کافر نہ کہو, مسلمان تھے, ہمارے بھائی تھے, کہو فاسق تھے اور ظالم تھے. تو امام عینی نے اگر کہہ دیا تو وہ بہت چھوٹے الفاظ ہیں. اب عمار ابن یاسر تو کہہ رہے ہیں فاسق اور ظالم. اب تو مولا علی کا فتویٰ بھی آنے والا ہے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. مولا علی کے بارے میں المصنف ابن ابی شیبہ میں قنوت والے چیپٹر میں 7050 نمبر حدیث ہے کہ مولا علی نے اپنی فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی, اللہم علیک بمعاویہ و اشیائہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو نپٹ لے, عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کے ساتھ نپٹ لے, قیس اور ابا سلمہ کے شیعہ کے ساتھ تو نپٹ لے, ان کو تباہ و برباد کر کے, ان کی وجہ سے خلافت کا نظام تباہ ہو رہا ہے. تو مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی, لعنت نہیں فرمائی, قنوت نازلہ پڑھی, اللہ سے دعا کی. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی 37880 ہے. یہ ساری روایتیں اس میں 5B ریسرچ پیپر میں موجود ہیں المصنف ابن ابی شیبہ میں, کہ مولا علی سے پوچھا گیا یہ مقتولین صفین جو آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا میری طرف سے جو لڑے ان کو تو نبی نے گارنٹی دی ہے جنت کی, میں تو امید کرتا ہوں وہ جنتی ہیں. جو میرے مخالفین ہیں جن کو معاویہ نے میرے خلاف ورگلایا, میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ ان کو بھی معاف کر ہی دے گا. ان بیچاروں کو نہیں پتا تھا, وہ تو شہادت عثمان کے اس مسئلے میں آ کے یوز کیا گیا اس کو ایز اے ایشو, جس طرح کہ یہاں پہ بھی ایشوز کچھ اور ہوتے ہیں اور فرنٹ پہ کوئی اور ایشو لائے جاتے ہیں, ایک پولیٹیکل طریقہ ہوتا ہے. تو پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں پیش آئے گا. یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت علی نے کبھی ان کو معاف نہیں کیا,
دوسری طرف جنگ جمل والے لوگوں کے بارے میں آپ المستدل حاکم میں پڑھ کے دیکھ لیں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر میں نے پمفلٹ میں ڈالا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں، یہ جو آیت ہے سورۃ الحجر کی 47 نمبر، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے قدورتیں دور کر دے گا. جنت میں وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوں گے، تکیوں پہ ٹیک لگائے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے طلحہ، زبیر اور حضرت عثمان کے بارے میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اختلافات ہیں دور کر دے گا. لیکن وہاں آپ نے نہ تو جنگ نہروان والوں کا نام لیا، نہ جنگ صفین والوں کا. اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے غلطی سے یہ روایت پڑھ کے نہ تو حضرت معاویہ کا نام خود سے داخل کر دیا تھا. پھر میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے رد پہ، حالانکہ میرے استاد ہیں، میں نے پھر رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار آن ہز اسٹیٹمنٹ اباؤٹ حضرت معاویہ کہ نہیں، مولا علی نے ان کو معاف نہیں کیا، یہ اصحاب جمل کے بارے میں ان کا فرمان ہے.